السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت ایڈوکیٹ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام قانون اور انصاف کے زر نیوز کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف قوانین کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے متعلق ریمیڈیز اور ان سے متعلق جو پنشمنٹس ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں زیر بحث لاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہراسمنٹ سے متعلق ہے، خصوصاً خواتین کو جو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس میں جانیں گے کہ کون سے قوانین ہیں جن کے ذریعے خواتین اس ہراسمنٹ سے بچ سکتی ہیں اور وہ کون کون سے فورم ہیں جو خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ میڈم الماس بابر صاحبہ۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم آپ کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو جیسے کہ میں اپنے آغاز میں بتا چکی ہوں کہ آج ہمارا شو جو ہے اس کا فارمیٹ ہے ہراسمنٹ کو ڈسکس کرنا۔ تو اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہراسمنٹ بیسکلی کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہراسمنٹ بیسکلی کوئی بھی ایسی حرکت یا اشارہ یا کوئی بھی ایسی بات جس سے انسان فریلی موو نہ کر سکے، آزادانہ حرکت نہ کر سکے سوسائٹی میں، یا اس کو کوئی خطرہ ہو، اس چیز کو ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو میم اس میں یہ بتائیے گا کہ ہراسمنٹ کی اقسام کیا کیا ہیں، کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا کیا ایسی کیٹیگری اس کی ہے جس کو لاء میں ڈیفائن کیا گیا ہے، کیسے اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہراسمنٹ میں اور یہ چیز ہراسمنٹ میں نہیں آتی؟ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ قانون کا جاننا ہمارے معاشرے میں ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایسے تمام قوانین جو ہمارے معاشرے میں بہتری کا سبب بنے وہ ہمیں ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قوانین جو بن رہے ہیں اس میں ہمارے حقوق کیا ہیں، اور اگر ہمارے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ کیا ریمیڈیز ہیں، وہ کیا فارمز ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ تو ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ 2010 میں ایک باقاعدہ پورا ایک ایکٹ بنا تھا، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ایک پورا لاء ہمارے پاس موجود ہے۔ جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ورک پلیس پہ ہراس ہو رہی ہے اس کو ایک پراپر لاء کے ذریعے اسے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے ہراسمنٹ کے خلاف کمپلین فائل کرنی ہوئی۔ اس میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس لاء میں ہراسمنٹ کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے، کہ اس کی کیا اقسام ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا عوامل ہیں جو ہراسمنٹ میں آتے ہیں، اور کیا کیا عوامل ہیں جن کے خلاف ہمیں تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ہراسمنٹ صرف ورک پلیس پہ ہی نہیں ہو سکتی، وہ پبلک پلیس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم کسی بس اسٹینڈ پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمیں ہراسمنٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہم کسی آفس میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اسکول یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو اس کا ایک پورا پراپر ایک لاء ہے جو لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی جس میں یہ اسپیشلی ایکٹ تو بنا تھا خواتین کے لیے، لیکن پھر اس میں 2022 میں ایک امینڈمنٹ آئی اور اس میں اس کو پرسن سے ریپلیس کیا گیا۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کو، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو کہیں پہ بھی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے تو یہ اسی لاء کے تحت اس کو ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہراسمنٹ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہو سکتی، سب لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، جی، بچے، بوڑھے، بزرگ، سب کے ساتھ۔ تو میم میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ پلیز ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ ہراسمنٹ کی کیا اقسام اس ایکٹ میں بتائی گئی ہیں، اور کیا بتایا گیا ہے کہ کون کون سی قسمیں ہیں ہراسمنٹ کی اور کیسے کیسے ہم ان سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بیسکلی 3 اقسام اس ایکٹ میں بتائی گئی ہیں، جس میں وربل، ویژول اور فزیکل ہراسمنٹ شامل ہے۔ ماشاء اللہ، وربل ہراسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ان اپروپریٹ جوکس یا کوئی ایسی بات جو اخلاقی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کی جائے، اس طرح کی کوئی بھی بات اگر کی جائے جس سے ایک کسی انسان کو اچھا فیل نہیں ہو رہا اور اس کو بہت برا فیل ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ وربل ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ الماس، اس میں آپ سے پوچھوں گی ناظرین کی ذرا اویئرنیس کے لیے جی، کہ
ویژول ہراسمنٹ کس کو کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا؟ ویژول ہراسمنٹ میں وہ تمام غیر اخلاقی پکچرز، ویڈیوز یا ایسا کوئی بھی مواد شیئر کرنا کسی کو جس سے وہ ایک مینٹل ٹارچر کی کنڈیشن میں آئے، اچھا فیل نہ کرے، اخلاقی طور پہ بہت برا فیل کر رہا ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ویژول ہراسمنٹ میں آتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی تیسرا آ جاتا ہے جو آپ نے بتایا، تیسری قسم فزیکل ہراسمنٹ، تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ فزیکل ہراسمنٹ ہے کیا؟ فزیکل ہراسمنٹ میں فزیکل اسالٹ، ٹچنگ وداؤٹ کانسینٹ، کوئی بھی تھریٹننگ گیسچرز، پنچنگ، اس طرح کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. پنچنگ، پشنگ، یہ سب کچھ فزیکل اسالٹ، یہ سب کچھ فزیکل ہراسمنٹ میں آتا ہے. جی اب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ فزیکل ہراسمنٹ یا ویژول یا وربل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہو رہی ہو، جہاں وہ کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے کیا فورم ہے کہ وہ کیا اس میں ریمیڈی حاصل کر سکتی ہے؟ کون سا فورم ہے جہاں پہ وہ اپنا کیس درج کر سکتی ہے یا اپنا کمپلین فائل کر سکتی ہے؟ دیکھیے ورک پلیس کی جہاں تک ہم بات کریں، یہ ایک پراپر میکانزم ہے، اور تمام آفیسرز، کمپنیز وغیرہ میں اسپیشلی ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کی انکوائری کمیٹیز ہونی چاہیے، جو کہ اب ہوتی بھی ہیں. تو سب سے پہلے کوئی بھی جو بھی ایگریوڈ بندہ ہوگا جس کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو انٹرنل انکوائری کمیٹی ہے وہاں پہ یہ اپلیکیشن موو کرے گا. جی ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس کی انکوائری کمیٹی میں وہ پھر جب اپنی کمپلین فائل کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو سپورٹنگ ایویڈنس لگانا بھی ضروری ہے جو اس کے پاس موجود ہے؟ جی بالکل. اس کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جو بھی اس کے کوئی اگر ویڈیو ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس جو بھی ایویڈنس کے طور پہ میٹیریل ہے، وہ اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا. اچھا اس میں ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر وہ خاتون اپیل وہاں پہ کرتی ہے اپلیکیشن فائل اور اس میں ڈیسیژن اس کو پسند نہیں آتا، تو کون سے فورم پہ اپیل کر سکتی ہے؟ اگر ڈپارٹمنٹل انکوائری کا اس کو ڈیسیژن پسند نہیں آتا تو وہ اومبڈسمین کے پاس اپیل دائر کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ اس میں دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک یہ کہ وہ پروونشل امپلائی ہو سکتی ہے یا پھر وہ فیڈرل کے انڈر امپلائی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ڈفرینشیٹ ہے کہ اگر وہ فیڈرل کے انڈر کی امپلائی ہے تو وہ کہاں پہ اپنی اپیل فائل کرے گی، اور اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو وہ وہاں وہ اس کے لیے ادھر کیا ریمیڈی ہے؟ دیکھیں اگر اومبڈسمین کے پاس کوئی بھی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے اور اگر فیڈرل لیول کی اپلیکیشن گئی ہے اور وہ اومبڈسمین نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں، تو اس کی جو اپیل ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس کی جائے گی. اور اگر وہ جو آپ کی کمپلین ہے وہ پروونشل لیول کی ہے تو اس کی اپیل گورنر کے پاس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ امبیڈسمنٹ سے مطلب آپ کی مراد ہے کہ محتسب کے ادارہ؟ ہاں جی محتسب. جی بالکل ٹھیک. تو اس میں میں تھوڑا سا ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ادارہ ہے محتسب کا، وہ تقریباً تمام پروونس میں موجود ہے سوائے KPK اور بلوچستان کے. باقی سب پروونس میں اس سے ریلیٹڈ آپ ریمیڈی لے سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر وہ یہ اپیل فائل ہوگی، اپیل کا ڈیسیژن اگر اسے پسند نہیں آیا تو وہ اگر فیڈرل کی امپلائی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پھر صدر کے پاس اپیل ہو جائے گی. اگر وہ پروونس کی ہے تو اس کی اپیل جو ہے گورنر کے پاس جائے گی. بالکل درست. اچھا اس پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر خاتون جو ہے وہ اس لا کو مس یوز کر رہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی نہیں ہے اور وہ اس کو بنا رہی ہے کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ورک پلیس پہ ہو رہی ہے یا کہیں بھی کسی بھی مرد پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے، تو اس کے خلاف ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ کیونکہ یہ مرد حضرات بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے تو وہ پھر کیا ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک پراپر میکانزم ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے خلاف بھی کوئی کمپلین ہو گئی ہے تو اس کو فوراً سزا ہو جائے گی یا اس کو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے یہ جرم سرزد کی ہے. پراپر جس بندے پہ بھی الزام لگایا گیا اس کو باقاعدہ نوٹس بھیجے جائیں گے اور آگاہ کیا جائے گا اس سارے ایلیگیشن سے، اور فیئر اپرچونٹی دی جائے گی اس کو اپنی فیئر ٹرائل کی، فیئر انکوائری کی.
اچھا، ایک آج کل کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ آن لائن ہراسمنٹ بھی ہو جاتی ہے. کہیں کوئی ایسی پکچر بھیج دی یا خواتین کو ہراس کیا گیا ان کی اجازت کے بغیر، ان کو ٹیکسٹ میسیجز کرنا اور ان کو بلیک میل کرنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگر آن لائن ہراسمنٹ کوئی بھی فیس کر رہا ہے یا ناشائستہ گفتگو اس سے کی جا رہی ہے تو 1 سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے تک اس کا فائن ہو سکتا ہے اور دونوں پنشمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. جی بالکل. تو میم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شہریوں کو اس ہراسمنٹ کیا ہے اور اس کی قوانین کیا ہے اس سے آگاہ کریں، یا پھر ہمارا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کس سے ریلیٹڈ جانیں؟ یہ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی اس کے شہری ہیں ان کو اویئرنیس ہو کہ ان کو کیا حقوق ریاست نے دیے ہیں، اور یہ تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی دے رہا ہے اس چیز کی. تو یہ اویئرنیس ہونے کے لیے، اویئرنیس رکھنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سے ایسے فورمز بنا دیے جائیں جو لوگوں کو اویئرنیس دیں ان کے رائٹس کے بارے میں، اور اگر ان کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ کون سے فورم پہ جا سکتے ہیں ایز اے اگریوڈ پارٹی اور کیا کیا ریمیڈیز لے سکتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے. تو ریاست کی ذمہ داری تو ہے، ایز اے شہری ہم سب کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اویئرنیس رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. بالکل، یہ تو بڑا فیمس میگزم ہے جی ہمارے لاء کا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے قوانین سے علم نہیں تھا قوانین کا. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے کسی خاتون کے ساتھ تو کیا ایسا ہمارے پاس کوئی لاء موجود ہے جس کے تحت وہ خاتون اس بندے پہ ڈائریکٹ FIR لانچ کرا سکے؟ دیکھیں یہ ایک فورم تو ہم نے ombudsman والا اور انٹرنل کمیٹی والا ڈسکس کر لیا ہے. دوسرا جو ہے وہ سیکشن 509 ہے PPC کی، اس کے تحت ڈائریکٹ FIR بھی کروائی جا سکتی ہے. کوئی بھی ریمیڈی جو ہے وہ جو بھی ایگریوڈ پرسن ہے، خاتون ہے، مرد ہے، ٹرانسجینڈر ہے، بچہ ہے، جو بھی اس سب سسٹم سے گو تھرو ہو رہا ہے، وہ اگر یہ ombudsman کے پاس اپلیکیشن فائل نہیں کرتا تو وہ پولیس اسٹیشن جا کے سیکشن 509 کے تحت FIR بھی درج کروا سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ اگر وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے اپلیکیشن دے کے اور FIR لانچ کرانے کی کوشش کرتی ہے، FIR لانچ نہیں ہوتی، تو پھر اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کون سا فارم اپلائی کرے؟ تو وہ SP انویسٹیگیشن کے پاس اپلیکیشن لے کر جائے گی. اچھا، پولیس اسٹیشن کے بعد وہ SP انویسٹیگیشن کے پاس اپلیکیشن فائل SP کرے گی؟ انویسٹیگیشن کے پاس جائے گی اور اس فارم کے ذریعے FIR درج کروانے کی کوشش کرے گی. بالفرض اگر وہاں سے بھی اس کو انکار ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کی ہم کمپلین فائل نہیں کر سکتے، FIR نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے بعد وہ تھرڈ ایسا کون سا فارم ہے جس کو وہ اپلائی کرے گی؟ تو پھر ہماری کورٹس اور ہم لائرز ہی رہ جاتے ہیں، وہ پھر کورٹس میں آئے گی اور ہم کورٹس کے ذریعے اپلیکیشن فائل کریں گے اور اس کی FIR کروائیں گے. اچھا، آپ FIR کے لیے اپلیکیشن فائل کریں گے کورٹ میں اور کورٹ کے ذریعے FIR ہو جائے گی؟ ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. مطلب یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں مل رہا اور راستے ختم ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں. انصاف کے لیے بہت سی مشینریز، بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک جگہ سے ہم اپنی ریمیڈی نہیں لے سکتے تو وہ کون سی دوسری جگہ ہے جو ہمیں ریمیڈی دے سکتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت مسلمان بھی ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم خواتین کو تحفظ فراہم کریں. کہیں بھی کوئی بھی ورک پلیس جہاں پہ خواتین مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو انہیں، کیونکہ اسلام نے خواتین کو ایک خصوصی حقوق دیے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی گئی ہے، باقاعدہ صورتوں میں ان کے لیے تاکیدی صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو اس پہ آپ ذرا اپنی رائے دیں کہ کیا ایک اخلاقی ذمہ داری مردوں کی صرف یہی ہے کہ وہ خواتین کو کچھ پے کر دیں ان دا اماؤنٹ آف دیئر سروسز جو وہ کام کر رہی ہیں، یا پھر اخلاقی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کوئی ورکرز کو پابند بنائیں کہ وہ خواتین کو ہراس مت کریں؟ میرے خیال میں تو جب بھی ایک ورک پلیس کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہاں جینڈر ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے. کسی بھی آفس میں، کہیں پہ بھی، کسی بھی ورک پلیس میں اگر خواتین کام کر رہی ہیں یا مرد کام کر رہے ہیں تو ان کا جینڈر ایشو نہیں ہوتا، وہ صرف ورکر ہوتے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اوبیسلی ہمارا ایک اسلامی مملکت ہے ہماری، اور اس میں بہت سے احکامات ہیں جو خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کی عزت کرنا
تاکہ ہمارا معاشرہ ایک پروگریسو سوسائٹی بن سکے تو ہمیں اپنا اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات میں اکثر خواتین ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی مرد حضرات انہیں گندا لطیفہ شیئر کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا، تو وہ بھی کیا ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. کسی خاتون کوئی بھی ایسی بات جس سے وہ ڈسکمفرٹ فیل کر رہی ہیں اور وہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. اچھا، تو میں اس میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کیا ایک خاتون کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ 2022 میں لا کو امینڈ کیا گیا اور اس میں پرسن کا لفظ یوز ہوا، تو یہ ایکٹ جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کو ڈیل کرتا ہے؟ مرد، خواتین، ٹرانسجینڈر، بچے، بوڑھے، سب کو ڈیل کرتا ہے. جو بھی بندہ ایگریوڈ ہوگا، جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ جس کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اس کو جو بھی ریمیڈی ہے وہ اسی قانون کے تحت دی جائے گی. جی بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بہت سی ایسی ایپس، ایسی ہیلپ لائن انٹروڈیوس کروائی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ لاس کروا سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتا دی کہ بہت سی ایپس اور ہیلپ لائنس موجود ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان ہیلپ لائنس اور ان ایپس کو ڈیفائن کر دیں تاکہ ہماری ناظرین جو سن رہے ہیں وہ ان ایپس سے مستفید ہو سکیں. جیسے پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ ہے اور ویمنس پروٹیکشن ایپ ہے. اس طرح کی بہت سی ایپس موجود ہیں جو ہر بندے کو اپنے فون میں ان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا چاہیے. اب تو اس طرح کی ایپس بھی آ گئی ہیں جو اگر خدا نخواستہ آپ کچھ ایسی سچویشن فیس کر رہی ہیں جو آپ کی پروٹیکشن کو جو ہے وہ تھریٹن کر رہی ہے، تو آپ جسٹ اس ایپلیکیشن پہ ایک کلک کریں گے تو جو بھی آپ کا کنسرن قریبی جس لوکیشن پہ بھی آپ ہوں گے، جو بھی آپ کے قریبی پولیس اسٹیشن ہوگا، وہاں پہ باقاعدہ یہ چیز آپ کی لوکیشن شیئر ہو جائے گی اور باقاعدہ ایک پوری مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. بالکل صحیح. لائیو لوکیشن اس میں آن ہوگی. جی لائیو لوکیشن کا آن ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر بالکل سکتے ایسے ہیں. ہی ہے. اس میں ایک آپ نے ذکر کیا 509 سیکشن 509 PPC، اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا پنشمنٹ ہے اور کوئی فائن ہے یا کیا ہے اس میں؟ اگر سیکشن 509 کے تحت یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں میں اور غلط سرگرمیوں میں، ہراسمنٹ میں ملوث رہے ہیں تو 3 سال تک سزا آپ کو ہو سکتی ہے، 5 لاکھ تک آپ پہ جرمانہ پڑ سکتا ہے، اور یہ دونوں سزائیں یکمشت بھی آپ کو جو ہے نا ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں. اچھا، اس میں یہ جو آپ نے پہلے بتایا وومن ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ایٹ ورک پلیس، اس میں آپ کوئی پنشمنٹ ہے اس میں خواتین کو ہراس کرنے والے کے خلاف کوئی ریمیڈی ایسی بتائی گئی ہے کورٹ میں لا کے ذریعے؟ ہاں جی، وہ 509 جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، وہ جو ایکٹ ہے وہ 509 کے تحت کام کرے گا؟ جی 509 کے تحت. باقی یہ ہمارے سب لوگوں کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک پراپر میکانزم ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سے فورم پہ جانا ہے، کون سی ریمیڈیز ہمیں مل سکتی ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں جو ہمارا اسٹیٹ ہمیں دے رہا ہے، وہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو گارنٹی دے رہا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم پراپر فورم پہ ایک سیف ہیلدی معاشرہ اور ایک پروگریسو سوسائٹی کو جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. اس میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی پروگرام کی، کیونکہ اب اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف فورم پہ اس قوانین کے لیے اویئرنیس لوگوں کو پرووائڈ کریں، اور کچھ ایسے ورک شاپس یا ایسی سیمینارز ارینج کیے جائیں جہاں پہ خواتین کو مدعو کیا جائے اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کی جائے؟ تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری فلفل کر رہی ہے؟ بالکل، یہ ہمارے اسٹیٹ کی پرائم ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کے فورمز بنائے جائیں، اس طرح کا مواد جو ہے پراپر لوگوں کو بتایا جائے، کہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور ایز اے انڈیویجول، ایز اے سٹیزن، ہم سب پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جتنا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، ہم اس کی آگاہی پھیلانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا اور بہتر معاشرہ بن سکے.
چلماس، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو قوانین ملک میں موجود ہیں اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ قوانین صرف کتابوں میں بند ہی پڑے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. پراپر جو ہے یہ جو لاز ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ ریزلٹس ملتے ہیں. اس کے ایک پورا انویسٹیگیشن سسٹم، انکوائری سسٹم اس کا موجود ہے. تو جب ہم پراپرلی ایک چیز فائل کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں. یہ سلو ہو سکتا ہے بیکاز آف برڈن آف ورک، برڈن آف اپلیکیشنس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے یہ مشینریز ورک نہیں کر رہی. بالکل صحیح. تو ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا خواتین کے ہراسمنٹ کے متعلق بہت سے قوانین کو، اور اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کون سے قوانین ہیں جن کے تحت خواتین اپنے اس ہراسمنٹ کے خلاف آ سکتی ہیں اور ریمیڈیز لے سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ رہنے والی خواتین، خصوصاً خواتین، کیونکہ خواتین کو صنف نازک تصور کیا جاتا ہے، تو ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اور اگر ان کے خلاف یا ان کو کسی بھی طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے تو ہماری معاشرے کے ممبر ہونے کی وجہ سے ہماری پہ یہ لائبلٹی ہے کہ ہم اس ہراسمنٹ کے خلاف ان خواتین کو تحفظ فراہم کریں. تو امید ہے کہ ہم نے اس لا کو مکمل اس کا آپ کے سامنے جائزہ پیش کر دیا ہے، اور یہ ہم بتانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہم کون سے لاز کے ذریعے ہم کون سے فورم پہ اپیل فائل کر سکتے ہیں یا ہم کیس فائل کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس کی ریمیڈیز کو اویل کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اب نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.